داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 257۔ صلاح الدین ایوبی نے حلب وغیرہ میں اپنے ایلچی بھیجے بھی تھے جو توہین آمیز جواب لائے تھے۔ اب 9 صوفی منش چغوں میں خنجر اور تلواریں چھپائے اس کی خواہش پوری کرنے کا دھوکہ لے کر آ رہے تھے۔ وہ اسے آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔ تریپولی سے وہ روانہ ہوئے اور حران پہنچے تھے۔ گمشتگین کو اس کے صلیبی مشیروں نے بتایا تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے ان سے قتل کا طریقہ سنا تو اسے مسترد کر کے انہیں اپنے پاس شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روک لیا اور صلیبی مشیروں سے کہا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے جا رہا ہے، ان 9 فدائیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور موزوں موقع پر اور کسی بہتر طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرائے گا۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ محاذ پر لے آیا تھا۔ اس نے میدان جنگ میں ان کے لیے موقع پیدا کر لیا اور ان کا بہروپ بھی تیار کر لیا تھا۔ اس نے کھانے سے فارغ ہو کر انہیں کہا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے قتل کا کیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے صوفیوں کا جو روپ دھارا ہے وہ شک پیدا کر سکتا ہے۔ ایوبی کی نظر بڑی گہری ہے۔ اس پر پہلے 4-5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ 2 بڑے ہی تجربے کار سراغ رساں ہیں، ایک علی بن سفیان اور دوسرا حسن بن عبداللہ۔ وہ ایک نظر میں انسان کو بھانپ لیتے ہیں۔ ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ ہے اور علی بن سفیان قاہرہ میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے کوئی اجنبی ملنے جاتا ہے تو 2-3 سالار اور حسن بن عبداللہ اس کی بڑی گہری چھان بین کرتے ہیں۔ انہیں شک ہو تو اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں۔ ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ چپقلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، تمہیں صلح نامے کا خیال آج کیسے آیا ہے؟ ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو، اور وہ کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو، یا ایسا جواب دو جو تمہیں بے نقاب کر دے۔ وہ خود عالم ہے، مذہب اور تاریخ کا اس کا گہرا مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑھیوں کے سوا صوفیوں والی کوئی نشاندہی نظر نہیں آتی۔ تم میں سے 4 کی داڑھیاں ابھی چھوٹی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے سے بڑھائی گئی ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں حشیش اور شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے ان چیزوں پر پاکیزگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ان 9 میں سے کسی نے بھی برا نہ مانا۔ ان کے سرغنہ نے کہا، مجھے آپ کی ہر ایک بات سے اتفاق ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح ہیں۔ آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ نہایت سہل اور بے خطر، گمشتگین نے کہا۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرون حماد بھیج رہا ہوں۔ اس کے محافظ گہری چھان بین کے بعد منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا۔ جاسوسوں نے بتایا کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین ایوبی کے حق میں اتنا جوش و خروش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محاذ پر آ رہے ہیں۔ وہاں جسے دیکھو تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا، دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیتا ہے۔ میں اس فضا سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک بکس کھولا۔ اس میں کپڑے تھے۔ اس نے فدائیوں سے کہا، تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ گے۔ یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے۔ تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا، باقی 8 کی برچھیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوں گی۔ تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے۔ تمہیں روک لیا جائے گا، اس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان کی عقیدت لے کر آئے ہیں۔
ہمیں سلطان ایوبی کے ارد گرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جانباز دستے میں شامل کر دیا جائے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تمہیں صلاح الدین ایوبی تک جانے نہیں دیں گے۔ تم ضد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں، ہم سلطان سے ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے، تم سے ملے گا ضرور۔ برچھیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی، اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں، قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا اور اس کا جسم برچھیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا ہے، لیکن مجھے امید ہے تم سب نکل آؤ گے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افراتفری مچ جائے گی، پیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ ہوا کیا ہے، تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آؤ گے۔ میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تعاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ طریقہ بہت اچھا ہے، فدائی قاتلوں کے سرغنہ نے کہا۔ ہمارے وہ ساتھی بدبخت، اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے، اسی کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں، اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے، اور اگر ہم اسے قتل کر آئے تو ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ گمشتگین شیطان کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے ایسی ہی مسکراہٹ سے کہا، تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئیں گے، انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کر دوں گا۔ تمہیں جو انعام صلیبی دیں گے اس سے اتنے زیادہ زر و جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے، اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی 2 لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ فدائیوں نے وحشیوں کی طرح چیخ چیخ کر قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ گمشتگین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا، آؤ تمہیں وہ راستہ بتا دوں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے۔ تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پر پہنچو گے، لیکن خیال رکھنا کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو۔ راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار ملیں گے۔ تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے۔ آج ہی رات؟ ایک فدائی نے پوچھا، کل دن کو نہ جائیں؟ اتنا وقت نہیں، گمشتگین نے جواب دیا، تمہارا چکر بہت لمبا ہے، 2 دنوں بعد منزل پر پہنچو گے۔ گھوڑوں کو آرام دیتے جانا، ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگ نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ گمشتگین نے بکس سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آئے جو میں نے الگ کروا رکھے ہیں۔ آدھی رات کے بعد 9 گھڑ سوار گمشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جدھر دمشق سے قرون حمات کو راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھڑ سوار کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کی برچھیوں کی ارنیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندھی تھیں۔ اسی روز جس وقت گمشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھیں۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا، تم نے اسی صلاح الدین کو اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین جس قلعے میں جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہیں کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے۔ خدائے ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کیا، اور اس شہر کے لوگوں کو اس نے جو حالت کی ہے وہاں جا کر دیکھو، کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ جاری ہے۔